موضوع الدرس في ذكر آلاء الله على خلقه سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بنعم ربنا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات مبارک پر مفسر اپنی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں بندوں کو کہ یاد کریں کہ میں نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو جب بندہ اپنی اصل کو یاد کرتا ہے تو بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. اللہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، جیسے کھنکتی ہوئی مٹی سوکھنے کے بعد ٹھیکرا بن جائے. وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا خالص آگ سے، وہ جو آگ کا شعلہ اوپر بھڑکتا ہے، یعنی جو بالکل خالص ہوتا ہے، تیز آگ. قال الزهاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه يقول إكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال الأوفي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مارج من نار من لهب النار من أحسنها. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے. جب بالکل شعلہ اوپر جا کے صاف ہوتا ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا. وقال علی ابن ابی طلحہ عباس من مارج من نار من خالص النار. اور انہوں نے فرمایا کہ مارج من نار کا معنی ہے کہ خالص آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا. وقضا قال اکرمۃ مجاہد والضحاک وغیرہم. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
رواه مسلم محمد بن رافع بن عبید کلاہما عن عبد الرزاق به۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مما وصف لکم، جو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انس و جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹکراؤ گے؟ لا نكذب بنعم ربنا تقدم تفسیرہ، رب المشرقین ورب المغربین، یعنی مشرقی الصیف والشتاء ومغربی الصیف والشتاء۔ اللہ نے فرمایا رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا۔ تو دو مشرقوں سے مراد یہ ہے کہ موسم دو ہوتے ہیں، صیف اور شتاء، سردی اور گرمی، تو ہر موسم میں مشرق بھی ہے اور مغرب بھی۔ وقال فی الآیۃ الاخری، اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں فرمایا فلا اقسم برب المشارق، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو مشارق کا رب ہے۔ تو مشارق جمع کا صیغہ ہے، کیوں؟ وذالک باختلاف مطالع الشمس واختلاف فی کل یوم وبروزها منه الی الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دن جو ہے اور ہر ملک کے اندر الگ اس کی مشرق ہے، الگ اس کی مغرب ہے۔ مطالع الشمس جو ہیں الگ ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے کئی مشرقیں اور کئی مغربیں ہوئیں۔ وقال فی الآیۃ الاخری رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، وهذا المراد من الجنس المشارق والمغارب، ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والانس۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہیں مشرق فرمایا، کہیں مشرقین فرمایا، کہیں مشارق فرمایا، چونکہ موسموں کا فرق ہے اور ہر علاقے کے مطلع شمس کا فرق ہے اور اس کی تبدیلیاں ہیں، کبھی کسی جگہ دن طویل ہے اور رات مختصر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اس اختلاف موسم کے اندر جو تمہارے مفادات ہیں، جو تمہارے فوائد ہیں، کبھی تمہیں دن کی روشنی کی ضرورت ہے، کبھی تمہیں رات کے اندھیرے کی ضرورت ہے، کبھی تمہیں سورج کی آگ کی ضرورت ہے اور کبھی تمہیں چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ سب میری نعمتیں ہیں جو میں نے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اس لیے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، مرج من اللہ نے دریاؤں کو چھوڑا۔ قال ابن عباس ای ارسلهما یلتقیان، قال ای منعهما ان یلتقیا بما جعل بینهما البرزخ الحاجز الفاصل بینهما۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، تو یلتقیان کا معنی بظاہر ہے ملنا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ ملنا نہیں ہے، کٹھے چلو لیکن ملنا بالکل نہیں ہے۔ میٹھا پانی الگ رہے گا اور کھارا پانی الگ رہے گا۔ اللہ نے ان کے درمیان میں ایک حاجز پیدا کر دیا، رکاوٹ پیدا کر دی جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی ہے۔ فالمراد بقولی البحرین مرج البحرین، بحرین سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے الملح والہلو، کیونکہ ایک پانی کھارا ہے ایک میٹھا ہے۔ فالہلو هذه الانہار الصالحۃ بین الناس، یہ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہریں چل رہی ہیں تمہارے اندر۔ وقد قدمت الکلام علی ذلک فی سورۃ الفرقان، اب مفسر فرماتے ہیں اس پہ میں طویل بحث کر چکا ہوں سورۃ الفرقان کی اس آیت میں، جس نے دیکھنا ہو وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وقد اختار ابن جریر ان المراد البحرین بحر السماء بحر الارض۔ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
مرج البحرین، وہ فرماتی ہیں بحرین سے مراد دو دریاؤں سے مراد، ایک آسمانوں پہ دریا اور ایک زمینوں پہ دریا، یہ دو دریا ہیں۔ وہو مروی مجاہد سعید بن جبیر عطیۃ بن حفظہ، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر اور عطیۃ بن حفظہ نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ قال ابن جریر ان اللؤلؤ يتولد من ماء السماء واصداف بحر الارض وهذا وان كان هكذا لیکن ليس المراد ذلك ما ذهب اليه فانه لا يساعده اللفظ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر مفسر فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ موتی جو ہیں یہ آسمان کے پانی سے بنتے ہیں تو لہذا اس سے مراد ایک آسمان کا دریا ہے اور ایک زمینوں کے دریا ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ قول بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان میں ایک معنی رکھا جو ملنے نہیں دیتا ان کو۔ اگر ایک آسمان پہ ہو ایک زمین پہ ہو تو پھر حاجز کا کیا مطلب؟ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر کی یہ بات جو ہے کوئی وزن نہیں رکھتی ہے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى قَدْ قَالَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَهُوَ الْحَاجِزُ مِنَ الْأَرْضِ، کہ اللہ نے زمین کے اندر درمیان میں رکاوٹ رکھی ہے، اللہ یہ وہی هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفة التي هي مقصودة منه وما بين السماء والارض لا يسمى برزخا وحجرا مهجورا۔ اللہ نے ان دو دریاؤں کے درمیان میں ایسا حاجز رکھا ہے کہ یہ اس پہ زیادتی نہ کرے اور وہ اس پہ زیادتی نہ کرے، اور دونوں اپنی صفتوں پہ قائم رہیں، یہ میٹھا رہے یہ کڑوا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا کڑوے میں مل جائے یا کڑوا میٹھے میں مل جائے۔ تو کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین کے دریا مراد لیے جائیں تو پھر یہ ترجمہ نہیں بنتا، تو لہذا راجح قول جو ہے وہ یہی۔ اب یہاں تک الحمدللہ ہم نے سابقہ دروس میں پڑھ لیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مقدس کی ترتیب میں اور اس کے نظم و نسق میں غور کریں تو انسان یعنی حیرتوں کے دریا میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنے اسرار ہیں اور کتنی منافع ہیں اور کتنی فوائد ہیں، اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا، اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ محنت کریں گے، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت سے موتی نکلیں گے۔ یعنی ہم نے الحمدللہ اپنے والدین کو بھی، اپنے اساتذہ کو بھی، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے 70 سال قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، اور کوئی الحمدللہ ایسی تفسیر نہیں ہے جو پڑھائی جاتی ہے نہ پڑھائی ہو، اور ایسی تفاسیر نہیں جو موجود ہوں اور ان کا مطالعہ نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی روزانہ قرآن کھول کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم بچے تھے چڑھ جاتے تھے کہ دیکھو بڑھاپا آ گیا ہے، اینک کام نہیں کرتی، نظر کام نہیں کرتی ہے، اور جناب رات کو بھی بیٹھے قرآن شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بھائی 70 سال پڑھاتے گزر گیا، اب بار بار مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو 70 سال کو مذاق تو نہیں ہوتی نا، آدمی کے دماغ میں الحمدللہ بات بیٹھ جاتی۔ تو کئی دفعہ ہم پوچھتے تو کہتے بیٹا یہ ایسا بحر ہے، قرآن ایسا دریا ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، جتنا دفعہ ہم نے ترجمہ پڑھایا، جتنا دفعہ مطالعہ کیا اور باتیں سمجھ آئیں۔
اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے۔ ایک رات جب صبح کی نماز میں تشریف لائے تو طلباء نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک بالکل سرخ ہیں اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت خیریت تو ہے کہ رات آپ کو شاید آرام نہیں ملا؟ فرمایا ہاں میں رات 1 منٹ کے لیے نہیں سو سکا، اللہ کے قرآن کی ایک آیت پہ خیال جو آ گیا تو ساری رات میں اس آیت پہ بیٹھا رہا، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سے 300 مسائل استنباط کیے۔ قرآن تو ایسی چیز ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے، ساری رات تہجد میں، قیام میں بھی وہی پڑھتے رہے، رکوع میں حالانکہ قرآن نہیں پڑھا جاتا لیکن آپ رکوع میں بھی پڑھتے رہے، سجود میں بھی پڑھتے رہے، اور ساری رات صرف اسی ایک آیت پہ گزار دی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ مولا اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، کون منع کر سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ تیری مخلوق ہے، تیرا ملک ہے، تیرے مملوک ہیں، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اسی آیت پہ حضور ساری رات اللہ کے آگے کھڑے ہیں کہ مولا عذاب دو، تیرے بندے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بندوں کو عذاب دے، اس کی مرضی۔ ظلم تو تب ہونا جب وہ تیرے بندے کو نقصان دے، ظلم تو تب ہوتا ہے جب وہ تیری ملکیت میں مداخلت کرے، اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ اور اگر آپ بخش دیں، اگر آپ سارے بندوں کو بخش دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب قرآن کو سمجھو، بخشنے کے بعد تو صفت آگے آنی تھی غفور کی، رحیم کی، لیکن یہاں اللہ نے 2 صفتیں ذکر کی، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ورنہ جہاں جہاں مغفرت کا لفظ آئے گا آگے صفت غفور ہوگی یا رحیم ہوگی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، لیکن یہاں غفور الرحیم نہیں آیا، یہاں آیا عزیز حکیم۔ تو میرے جو طالب العلم بھائی ہیں وہ اللہ کے قرآن میں غور کریں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ خدا کے لیے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے حج کرنے کا، موقع دیا ہے تمہیں اب کعبۃ اللہ میں رہنے کا، موقع دیا ہے تمہیں مدینہ منورہ میں حاضری کا، موقع دیا ہے تمہیں اشہر حج یہاں گزارنے کا، موقع دیا ہے تمہیں مشاعر مقدسہ کی حاضری کا۔ ان وقتوں کو غنیمت سمجھو، اور ایک قرآن بھی ختم کر لیا تو 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ جو ساری زندگی پڑھتے رہو تو کوئی 1,00,000 ختم کر سکتا ہے؟ لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں۔ جو میرے بھائی پڑھے ہوئے نہیں وہ تو صرف پڑھیں قرآن، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے تراجم دیکھیں، قرآن کی تفاسیر دیکھیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب دیکھیں یہاں سے پتہ ہی ان تعذبہم فانہم عبادک،
آپ ان کو عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو بخش دیں، آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یاد رکھو یہاں غالب کی صفت اس لیے آئی کہ کبھی بادشاہ کسی بڑے مضبوط مجرم کو بخش تو دیتا ہے، چھوڑ تو دیتا ہے، لیکن دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو سزا دی تو اس کا قبیلہ مجھ سے بدلہ لے گا، اس کی قوم میرا بدلہ لے گی۔ اس ڈر سے بھی بادشاہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا مضبوط گروہ ہے، چلو چھوڑ کے احسان کر کے ان سے جان چھڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قوم ہمارے خلاف گڑی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں مولا اگر آپ ان کو معاف کر دیں، آپ تو غالب ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے ڈر کے معاف کر دیا ہے، آپ تو غالب ہیں، آپ سے کون غالب آ سکتا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ عذاب دیں تب بھی غالب ہیں، آپ معاف کر دیں تب بھی غالب ہیں، اور غالب بھی ایسا واللہ غالب علی امری، اور غالب بھی ایسا جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور میرا مولا حکمت والے بھی ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں بھی آپ کی حکمتیں ہیں، اس میں بھی آپ کی رحمتیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو عذاب دیتے ہیں تو حکمت ہے، اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس میں بھی تو حکمت ہے۔ تو ایک آیت پہ میرے مدعی نے ساری رات گزار دی، قرآن سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ قرآن ایک ایسا مقام ہے کہ لا ينقضی عجائبہ، جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر صحیح معنی میں بندہ سننے کی کوشش کرے تو قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، قرآن انسانوں کو جگاتا ہے، قرآن انسان کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن غار مذلت میں پڑے ہوں کو نکالتا ہے، اور قرآن گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، اور یہ قرآن ہے جو بے عزتوں کو باعزت بنا دیتا ہے، اور یہ قرآن ہے جو نہ مانے تو پھر ان کی عزتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، اور یہ قرآن ہے جس کو سننے میں کبھی کبھی کافر بھی سجدے میں گر جاتے تھے۔ عرب تھے نا، حضور نے جب سورۃ النجم پڑھی ہے نا کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، جتنے مشرکین تھے فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوا معه، حضور نے جب سجدہ کیا تو سارے کافر اتنے قرآن کے تاثیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، جو ہر چیز میں مخالفت کرنے والے ہیں لیکن قرآن سن کے سجدے میں گئے۔ ولید بن المغیرہ جو ان کا بہت بڑا سردار ہے، اور یہ مکے کا بہت بڑے آدمیوں میں تھا، جس کی مکے سے لے کر طائف تک جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، باغات تھے، اولادیں تھیں، اور یہ وہ آدمی ہے جو حضرت خالد کا باپ ہے، حضرت خالد بن الولید، یہ ولید جو ہے حضرت خالد کا ابا ہے، جس نے ایسا بیٹا جینا ہے، جس کا ایسا بیٹا دنیا میں آیا ہے کہ جس نے دنیا کفر میں تہلکہ ڈال دیا تھا، یعنی خالد کا نام سن کے بڑے بڑے جرنیلوں کے چھکے چھوڑ جاتے تھے اور جنگیں ہار جاتے تھے۔ ولید بن المغیرہ ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور بڑا علم والا تھا۔ حضور کی خدمت میں آیا ایک دن، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے نا درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے کعبے میں آئے ہو تو کچھ سیکھو خدا کے لیے، جب بھی نام آئے فوراً درود شریف پڑھو، یہی اللہ کا حکم ہے، یاد رکھو، اور یہی حکم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھی حکم دیا صلو علیہ، میرے نبی پہ درود بھی، سلام بھی۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ جو بندہ میرا نام سن کے درود نہ پڑھے اس جیسا بخیل دنیا میں کوئی نہیں۔
اور حضور نے فرمایا من صلی علی واحدا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ بہا عشرا، اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا۔ تو مسئلے سمجھو، یہ تو اب لوگوں نے بنا رکھا ہے، کوئی انگوٹھے چوم رہا ہے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے یہ مسائل گھڑے ہوئے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، حضور کے حدیث کے بھی خلاف ہیں، اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہیں، اور قیاس کے بھی خلاف ہیں۔ دیکھو نا، دنیا میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس۔ ان 4 کے علاوہ تو اور کوئی جگہ نہیں نا جہاں سے ہم دلیل پکڑیں۔ اب دیکھو، تم نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، قرآن سے ثابت ہے۔ قیام کرتے ہو، قرآن سے ثابت ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ تم نماز میں جا کے سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہو، اللہ کا بھی حکم ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ امام تو زور سے کہے اور ہم آہستہ کہیں، یہ عمل جو ہے سارے صحابہ سے بھی موجود ہے کہ حضور اللہ اکبر جب کہتے صحابہ اللہ اکبر آہستہ کہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک آدمی نے سبحان ربی العظیم کے بجائے رکوع میں سبحان ربی الاعلی پڑھ دیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، تو اب یہ مسئلہ ہم قیاس کریں گے کہ بھائی اس نے کوئی فرض کلی نہیں چھوڑا کہ آپ نماز باطل ہو جائے، کوئی واجب بھی نہیں توڑا کہ اس پہ سجدہ سہو آ جائے، تو قیاس یہ کہتا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نے غلطی کی ہے، اجر میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے بندے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ نبی پاک نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کسی نے انگوٹھے چومے۔ اچھا، قیاس میں بھی نہیں ہے کہ اپنے انگوٹھے چومو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرو، کوئی عقل بھی ہے یا چلنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ادب ہے حضور کا تو جس نے نام لیا حضور کا اس کا جا کے منہ چومو، انگوٹھوں نے کیا کیا ہے؟ انگوٹھے سے کیا نکلا ہے کہ اس کو چوم رہے ہو؟ اور پھر یہ انگوٹھے جو ہیں، ناخن جو ہیں، وہ اچھی چیز ہے؟ یعنی تم نے نبی کا تصور بھی کیا تو ان ناخنوں میں کیا جس کے کاٹ دینے کا حکم ہے، تصور دل میں کرتا تو نبی کو آنکھوں میں بساتا، تم نے انگوٹھوں میں بسا دیا، خدا کا شرم کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ اسی میں نہ پکڑے جائے کہ وہ جی حضرت ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے، یعنی 1400 سال کے بعد مولوی نے دیکھ لیا، سارے صحابہ نے نہیں دیکھا۔ وہی عقل کرو۔ اچھا، پھر جب قرآن کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی، جب قرآن نے کہہ دیا ابھی درود و سلام بھیجو، بس ختم ہو گئی بات۔ اب ہمیں ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ حاشیے دیکھیں اور فلاں کتاب میں دیکھیں اور فلاں بزرگ نے لکھا تھا اور فلاں بزرگ نے کہا تھا؟ ابھی قرآن نے کہہ دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا قرآن آ جائے تو اس کے بعد تو انبیاء بھی پابند ہیں نا، اللہ کے نبی بھی پابند ہیں۔ قرآن آ گیا، ختم۔ تو جب قرآن میں باقاعدہ حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے کیا ہے؟ صلو، پڑھ لو، کوئی حاضر نہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم قبلوا ابہامکم، انگوٹھے چومو، یہ حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کیا مانا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا، پھر درود جب حضور نے سکھلا دیا، صحابہ نے کہا حضور سلام تو ہم نے سیکھ لیا، درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے پڑھ کے سکھلا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ درود خود حضور نے سکھلایا اور اللہ کا نبی خود بھی نماز میں اپنے اوپر یہی درود پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم جناب کوئی نئے نئے درود بنا کے لے آئیں، ان کو تو دیکھنا پڑے گا نا بھی اس میں کوئی غلطی تو نہیں، اس میں کوئی عقیدے پہ چوٹ تو نہیں، اس میں کوئی حرف غلط، اور لیکن جو نبی نے سکھلا دیا ہے اس میں کون غلطی نکالے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور کریں۔ اللہ کا قرآن، ولید آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یا ابن عم، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں آپ سے کچھ باتیں کہنے آیا ہوں، اور وہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تیری قوم قریش کے تمام سرداروں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اور سارے سردار دار الندوہ میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے بات کروں۔ حضور نے فرمایا ولید، میں اسی بات کرنے کے لیے تو ترس رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرے۔ بالکل بات کریں۔ اس نے کہا صفات احلامنا واحلام آبائنا واجدادنا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بھی بے وقوف بنایا، جاہل بنایا، ہمارے باپ دادا کو بھی جاہل بنایا، ہمارے باپ دادا بھی انہی بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، ہم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا تم غلط کر رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی غلط، ہمارے باپ دادا بھی غلط، سارے غلط۔ حضور سنتے رہے۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ حضور آپ ایک ایسی بات کہتی ہیں جو عقل سے بھی ماورا ہے۔ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی مٹی میں مل جائے گی، اور اگر کوئی سیل آ گیا، کوئی بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، پتہ نہیں وہ مٹیاں بہا کے وہ ہڈیاں کہاں لے جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ پھر ان سب کو کھڑا کریں گے قبروں سے۔ یہ عقل کی بات ہے بلا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک آدمی 1000 سال ہو گیا، اس کو دفن کیا گیا، اس کی ہڈیاں جل گئی، راکھ راکھ ہو گئی ہیں، تو اللہ ان کو دوبارہ اٹھا دیں گے، پھر دوبارہ بندہ بن جائے گا؟ ایک بیٹھ جاؤ نا، مہربانی کرو، ایک بعد میں آتے سب کے سر پہ سوار ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت۔ بالکل شریعت میں منع ہے کہ کسی کی گردن کو پھلانگ کے آدمی آگے آئے، بس جہاں پہ اللہ موقع دے بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا حضور یہ 2 باتیں جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کہنے لگا حضور بات سنیں، ہمیں آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں ہمیں آپ، ہم تو آپ پہ جان دیتے ہیں، اگر آپ نے یہ جو نعرہ دیا ہے نا توحید کا کہ ایک خدا کو مانو اور سب کو چھوڑ دو، اور یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے کہ میں اسی خدا کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، یہ جو آپ نے ایک نئی بات کہی ہے کہ آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے اور وحی لے کے آتا ہے اور قرآن لے کے آتا ہے اور وہ مجھے پڑھاتا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں، یا محمد یہ باتیں بھلا کوئی سمجھ آنے والی ہیں کہ اگر اللہ نے اپنا نبی رسول بنانا تھا تو کسی طاقتور آدمی کو بناتے، کسی دولت والے کو بناتے، پیسے والے کو بناتے، اس کو اللہ نے رسول بنایا جو پیدا ہوا تو گھر میں دیا بھی نہیں جل رہا تھا، اور جس کی کفالت دادے نے کی ہے اور اس کے بعد اپنے چاچے کی کفالت میں ہے، اللہ نے ایک غریب کو آخر نبی کیوں بنایا؟ کوئی وڈیرا نبی بنتا نا، ان کا وہی ذہن تھا نا جو آج کل ہمارے وڈیرے اور جاگیردار کا ہے، ذہن وہی ہے۔
یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے یہ قرآن اتارنا تھا تو پھر مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ آپ کو نبی کیوں چن لیا؟ آپ تو بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باپ فوت ہو چکے ہیں، عبد المطلب کی کفالت میں ہیں، عبد المطلب کے بعد ابھی طالب کی کفالت میں ہیں، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے۔ اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نعرہ دے کر ایک نئی جماعت بنانے کے ساتھ اپنی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے اندر آپ کی غرض ہے کہ آپ مکے کے سردار بن جائیں، لوگ نئے نئے نعرے دیتے ہیں نا الیکشن جیتنے کے لیے کہ ووٹ مل جائے میں بھی بڑا بن جاؤں، انہوں نے کہا شاید اللہ کے نبی نے بھی کوئی ایسا نعرہ دیا ہے سیاسی طور پہ کہ بھی آپ کو بھی مکے کی سرداری مل جائے۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ بات ہے نا تو خدا کی قسم ہے میں کعبے میں بیٹھا ہوں اور میں تیرے قریش کا سب سے بڑا ہوں، میں تمہارے آگے سارے سردار لے آتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، آپ بلا مقابلہ مکے کے سردار بن جائیں۔ آپ کو سرداری چاہیے نا تو سردار بن جائیں، آپ ہمیں جھوٹا تو نہ کریں۔ اور کہنے لگا حضور اگر آپ کو دنیا کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم مکے والے جو ہے نا جتنا ہمارے پاس ہے نا سارے خزانے جمع کر کے آپ کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں، لے لیں، لیکن مہربانی کریں یہ توحید والی مار جو ہے نا یہ نہ دیں۔ آج بھی بندے ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں نا، لیکن جب توحید کی طرف پڑتی ہے کہتے او یار دیکھو قرآن حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن ہیں وہابی۔ یہ توحید چیز ایسی ہے نا جی، اس کی جب چوٹ پڑتی ہے نا پھر جناب بڑے بڑوں کے سینے پاش پاش ہو جاتے ہیں، کفر بھاگ جاتا ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھا نہیں اکیلا بلال کھڑا ہے، امیہ ابن خلف نے پوری طاقت لگا لی، بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن بلال بے ہوش پڑے ہیں، سینے پہ پتھر ہیں، نیچے انگاروں کی طرح پتھر جل رہے ہیں اور سرانے پہ بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگی بلال مہربانی کر، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اپنے آپ کو برباد نہ کر، مسلمان تو میں بھی ہو چکی ہوں لیکن اپنے اسلام کو چھپا لے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے کہہ دے کہ بابا ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا ہے دین محمد مصطفیٰ کا، جان بچا لے، نکل جائیں گے کدھر اپنی، یہ تو مر جائے گا اسی طرح۔ تو حضرت بلال نے پتہ ہے کیا کہا تھا، وہ تاریخی جملہ کہ ساری دنیا کے وہ دین اس ایک جملے کو سمجھ لیں کہ حضرت بلال مسکرائے اور کہنے لگے اماں آج مجھے یقین ہو گیا کفر ہار گیا۔ ماں بیچاری بوڑھی ماں تھی وہ ہنسنے لگی، انہوں نے کہا بیٹا مر ہم رہے ہیں، کفر کیسے ہار گیا؟ اس نے کہا ماں کفر کے پلوں میں طاقت ہوتی تو میرے ماں کو سفارشی نہ لے آتے، آج مجھے یقین ہو گیا کفر ہار گیا۔ ماں اٹھی تو وہی آیا کہنے لگا ہاں کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا ظالم سن احد احد، میں پکارتا رہوں گا، مار مجھے کتنا مارنا ہے تو۔ اور کہنے لگا امیہ ایسا کر کوئی چھری لے کے آ جا، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ہر ٹکڑے سے یہی صدا نکلے گی احد احد احد۔ ایمان سے کہو پھر بلال جیت گیا یا کفر جیت گیا؟ ہاں جی، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں بلال نے دی کہ امیہ نے دی؟ کس نے اذان آج بھی کفر ہار رہا ہے، لکھ لو کفر ہار رہا ہے، ہار گیا ہے۔ یہ تو بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب پوری دنیا پہ میرے مدنی محمد کا پرچم لہرائے گا۔ اتنی بڑی طاقتوں کے باوجود وہ مسلمان جو سوئی بنانا بھی نہیں جانتے، ہم تو پانی بھی لوگوں کا پیتے ہیں نا، BBC کولا بھی لوگوں کا پیتے ہیں، مرغیاں بھی باہر کی کھاتے ہیں، انڈے بھی باہر کے کھاتے ہیں، ہم اپنا تو کچھ نہیں کرتے نا۔ تو ان سے لڑنے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری موت کا وقت آنے والا ہے اور اظہار دین محمد مصطفیٰ ہونے والا۔
وہ پڑھے لکھے دشمن ہیں، انہوں نے تاریخ پہ نظر ڈالی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ نے وعدہ کیا نبی سے کہ یظہرہ علی الدین کلہ، میں تیرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کروں۔ اس نے کہا حضور اگر آپ کو یہ خواہش ہے کہ کسی مکے کے کسی سردار کے گھرانے میں آپ کی شادی ہو جائے تو ہم ایک لڑکی نہیں، مکے کے سرداروں کی 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، خدا کے لیے یہ توحید والی تلوار نہ چلاؤ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، یہ تلوار مہربانی کرو نہ چلاؤ۔ آج بھی آدمی کہتا ہے اور ختم کھانے ہیں کھا لو مولوی صاحب، حلوے کھانے ہیں کھا لو، 11ویں کے دودھ پی لو، بس یہ ضرب نہ مارو لا الہ والی۔ یہ ہم سب تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، 40ویں کروا لو ہم سے، کنڈے کھا لو، 11ویں کھا لو، 12ویں کا میلاد منوا لو، ہم سے 27 کا رجبی کا معراج منوا لو، یہ سارے کام حاضر۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ، یہ نہ کہو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ میرے محمد مصطفیٰ آپ نے تمام خداؤں کو توڑ کے ایک خدا مان لیا ہے، ساری دنیا کے کام ایک خدا کرتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، اور اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ عجیب قوم ہے، ان کو یہ تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن یہ کیسے سمجھ آیا کہ جن کو ہم نے خدا بنایا ہے یہ کیسے کام کر سکتے ہیں، بنانے والے تو ہم ہیں۔ نہ ایمان سے کہیں، آج بغل بھی ہندوستان کے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، ویسے تو ہر ملک میں مندر ہیں، ذرا ہندوستان میں زیادہ ہیں، تو وہ جانتے ہیں جو ہندو بناتے ہیں یہ مندر ہیں، ان میں جو دیوی ہیں دیوتا ہیں یہ خود بناتے ہیں یا اوپر سے گرتے ہیں؟ ہاں جی، خود بناتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارے شیعہ بھائی جو تعزیہ حضرت حسین کا بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، حضرت حسین بھجواتے ہیں وہاں سے؟ ہاں جی، یہ بھی خود بناتے نہیں، سچی بات کرو، کعبہ شریف خود بناتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بزرگوں کی مزاروں پہ گنبد اور روضے جو بناتے ہیں، یہ بزرگ رات کو اٹھ کر خود تعمیر کرتے ہیں یا کہ یہ تم خود بناتے ہو؟ یعنی بناتے تم ہو، جب وہ نیچے چلے جاتے پھر مانگتے ہو ان سے کہ جی ہم نے اوپر پکی اینٹیں لگا دی ہیں، اب آپ نکل تو نہیں سکتے لیکن ہماری مدد کرو۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہندو دیوتا خود بنا کے مانگتا ہے، مہربانی کر بھگوان، رام رام کر کے کھڑا ہوا ہے، اور تم بھی قبروں میں اللہ والوں کو سلا کے روزے بنا کے کھڑے ہو، یا شہباز قلندر میری مشکل حل کر دے، یا پیران پیر میری مشکل حل کر دے۔ ایمان سے قبر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ کیوں کہتے ہو ہندو بڑا بدبخت ہے جی دیوی دیو؟ وہ بھی اس نے بھی دماغ میں ہے کہ یہاں رام پیدا ہوا تھا۔ کہاں پیدا ہوا؟ تم اس وقت تھے جب رام پیدا ہوا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اچھا، رام کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ اس کی ماں موجود ہے، کو دادی کو دادا کو پردادا، کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یا مٹی سے خود نکل آیا رام؟ اور جی رام کی جنم بھومی ہے۔ آج میں حیران ہوں کہ وہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بھی سوال نہیں کرتا کہ رام پیدا کہاں ہوا، اس کا باپ کون ہے؟ اور جس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو وہ خدا بن جاتا ہے، جس کا آگا پیچھا بھی کوئی نہ ہو وہ بھگوان ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے بھائی۔ اس لیے ولید بن المغیرہ نے جب ساری باتیں کہہ لی، آخر میں پتہ ہے دیکھو اس نے چوٹ بھی کی، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ حضور اگر آپ پر کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، کہ وہ آپ تو نئی نئی باتیں کرتے ہیں نا، آج بھی جو آدمی توحید بیان کرے وہ نئی باتیں ہیں نا بھائی، ہمارے باپ دادا اسی طرح منتیں مانتے آئے، یار چھوڑو یہ کل کے مولوی، ان کو کیا پتا؟ ہمارا دادا 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرتا تھا، ہماری دادی یہی کرتے کرتے مر گئی ماشاءاللہ۔ یہ تو اب اللہ کو جواب دے رہی ہوگی نا۔
اچھا اب یہ بھی بتلاؤ 11ویں کا دودھ ہوا پیرانے پیر کا، اس سے پہلے جو مسلمان مر گئے وہ تو بیچارے بغیر 11ویں کے مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو کبھی 11ویں نہ کی۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ پر اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، ہم لے آتے ہیں بڑے بڑے کاہن اور بڑے بڑے پڑھنے والے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ جب بات ختم ہوئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ میں نے کہا ہاں جی۔ اور نے فرمایا دیکھو تم نے بات کی، میں نے بات نہیں کی، میں سنتا رہا، اب جو میں کہتا ہوں تم بھی چپ کر کے سنو۔ اس نے کہا حضور میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کھڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا حضور نے، ابھی حضور 4 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکے، ولید چیخ پڑا کرنے لگا بس یا محمد بس، مہربانی کرو، اب آگے میرے اندر طاقت نہیں ہے اس کلام کے سننے کی، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ کافر ہے، سیدھا گھر چلا گیا۔ ابو جہل نے کہا او معلوم ہوتا ہے ولید بھی گیا، ولید کے پاس آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگا بات سنو، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ما ہوا بشعر، وہ شعر نہیں کہتا ہے، وہ جادو نہیں کہتا ہے، وہ تو ایک ایسا کلام سناتا ہے جس کلام کے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں غور کرو تو قرآن سمجھ آ جائے گا، اس لیے قرآن کہتا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اب دیکھیں یہاں قرآن نے بتلایا 2 دریا اور آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتی ہیں کہ یخرج جو پھر نکلتے ہیں ان دونوں میں سے، یاد رکھو ضمیر تثنیہ کا ہے، پیچھے بھی 2 دریا ہے، مرج البحرین، اور یہاں بھی یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان کہتے ہیں مونگا جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹے قسم کا موتی ہوتا ہے، اس کو مرجان کہتے۔ یہاں تو عام ہے نا ماشاءاللہ، مرجان کی تسبیحاں بھی بنی ہوئی ہیں، مرجان کا پتھر بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ 2 دریاؤں سے دونوں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں مشکل یہ آ گئی کہ دونوں سے تو نہیں نکلتا ہے، یاد رکھو یہ موتی ہیں یا یہ مرجان ہیں، یہ تو صرف ایک دریا کھارے سے نکلتے ہیں، یہ میٹھے سے تو کبھی نہیں نکلتے، اور قرآن کہتا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کو سمجھو، قرآن کہتے ہیں ان دونوں سے موتی نکل، حالانکہ موتی تو ایک سے نکلتے ہیں۔ میٹھے دریا آپ کے پاس بھی تو بہ رہے ہیں نا، آپ کے پاس بھی بیاس ہے، ستلج ہے، راوی ہے، سندھ ہے، چناب ہے، ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ کئی دریا ہیں، جمنا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کئی بڑے بڑے دریا ہیں وہاں بھی، تو کبھی ان سے تو موتی، کبھی موتی تو ہمیشہ یاد رکھیں سمندروں کے کنارے، اور وہ بھی خاص جزائر ہوتے ہیں جہاں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں دونوں سے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں قمرین تو مراد شمس و قمر ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں امرین مراد ابو بکر و عمر ہوتے ہیں، تو چاہے ایک سے نکلیں، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، دوسرا جواب کہ دونوں سے نکلتے ہیں، ایک کے نکلنے کا ہمیں پتہ ہے اور ایک کے نکلنے کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کا قرآن اپنی جگہ سچا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یوں سمجھو کہ یہ جو موتی ہے یہ ہے کیا چیز، سمجھو سیپیاں جسے تم کہتے ہو، عرب میں صدف کہتے ہیں اس کو، اپنی زبان میں ہم سپی کہتے ہیں، یہ سیپیاں منہ کھول کے پڑی رہتی ہیں
اور آسمان کی بارش کے جب قطرے آتے ہیں وہ قطرے ان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ منہ بند کر لیتی ہے تو کافی عرصے کے بعد وہ قطرے جو ہیں موتی بن جاتے ہیں۔ تو یہ دو پانی ہو گئے نا، آسمان کا پانی بھی آیا اور نیچے والا پانی بھی آیا، تو دو دریاؤں سے مل کے یہ موتی نکل رہے ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ جب قطرے زیادہ ہوں تو موتی بنتے ہیں، اور جب ایک قطرہ ہو تو پھر جناب وہ در یتیم بنتا ہے۔ اس لیے دیکھیں لاکھوں نبی آئے لیکن میرا مدنی در یتیم، اس لیے قرآن کہتا ہے نا الم یجد کا یتیمن، صرف اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کا ماں باپ نہیں تھا، وہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ ماں باپ پہلے فوت ہو گئے اور ماں باپ میں فوت ہو گئی، لیکن یہاں معنی یہ میرا مدنی ہم نے آپ کو اکیلا منفرد ہیں آپ کہ ساری دنیا کا نہ حسن مقابلہ کریں نہ شان مقابلہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اچھا ان دریاؤں سے تیرے لیے کتنے فائدے ہیں، پھر ہم نے تیرے لیے موتی نکالے ہیں، میری اتنی بڑی نعمتوں کے بعد بھی میری تکذیب کرتے ہو مجھے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مولا کہاں جھٹلاتے، ہم تو موتی پہن رہے ہیں، ہم تو مرجان پہن رہے ہیں، ہم تو انگوٹھیاں بنوا رہے ہیں، ہم تو بیگمات کو کروڑوں کے سیٹ گلے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سیٹ میرے موتیوں کے ڈالتے ہو، سجدے قبروں پہ کرتے ہو، اس سے بڑی تقریب کیا ہوگی؟ سب سے بڑا جھٹلانا تو یہ ہے نا کہ کھاؤ میرا اور گاؤ دوسروں کا۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کعبۃ اللہ کی حاضری منظور فرما دے اور سب پریشانیاں دور فرما دے۔ اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا، دونوں فارغ ہو گئے طواف صفا سے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ اگر نفلی طواف کر کے جس کو چاہیں ثواب بخش سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں وہ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، عمرہ ہو تو پھر باہر جانا ہوتا ہے۔ حرم میں جوتے تبدیل کرنا بالکل ناجائز ہے، اپنے جوتے تھیلیوں میں بند رکھیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ اگر حج و عمرے کے دوران کوئی تجارت کرے بالکل جائز ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم رزق کماؤ تو کوئی منع نہیں، لیکن نیت حج ہو، نیت تجارت نہ ہو۔ کہتے جی کہ طواف میں یا دعاؤں میں رکت دل میں طاری نہیں ہوتی، اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھو اور زیادہ سے زیادہ حضور پاک پہ درود پڑھو۔ میری بیوی کمزور ہے، وہ نفلی طواف نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں، نفلی طواف ہی ہے نا، سامنے بیٹھ کے کعبہ دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نماز پڑھتی رہے، اور اگر ہو تو ویل چیئر پہ کرا دیا کرو۔ کہتے تھے کہ اگر ہم گھر سے آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، نیت کر لی ہے، وہی کافی ہے، کوئی وہاں شروع کرو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبا لے کے ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا۔ پاکستان کے لیے تو ہم روز دعا کرتے ہیں میرے بھائی، تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اور سیلاب وغیرہ کے جو عذاب ہیں اور بد امنی کا جو عذاب ہے، اللہ اس کو رفع فرمائے اور اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ وہاں جو ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت دے، جب تک ہدایت نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل جناب بنا سکتے ہیں۔ اگر احرام میں نماز پڑھیں سر ننگا رہے، طواف جب کرنا ہے تو کندھا نکال کے کریں، اگر عمرے کا طواف ہے تو 7 چکروں میں ہی کندھا نکلا رہے،
آدمی حج تمتع کے لیے مکے میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اب بھی جو حاجی آ رہے ہیں تو عمرہ کر لیا تمتع کا، لیکن پھر مدینے جائیں گے، پھر عمرہ کریں گے، تو کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے جی کہ مکہ مدینہ میں جو گوشت ملتا ہے یا مرغیاں ملتی ہیں، بھائی اگر باہر کے ملکوں کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اور اگر مکے کا ہے، اس ملک کا ہے، تو وہ 100% حلال ہے۔ عورتوں کے لیے عمرے کے بعد ایک یہ بال کٹھے کر کے آخر میں جہاں انتہا ہو ایک پور کے برابر کاٹنے۔ اگر ایک عورت ہوا کی وجہ سے منہ پہ کپڑا عمرے میں لگتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے کہ طواف افضل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہجوم ہے تو آپ میرا بھائی اب اس کا علاج یہ ہے کہ باہر کرو، رات کو 12 بجے کے بعد کریں، کوئی رش نہیں ہوتا، دن میں آپ آ کے 11 بجے کریں، کوئی رش نہیں ہوتا، پھر تھوڑی تکلیف بھی تو برداشت کرو نا، گرمی ہوگی لیکن رش نہیں ہوگا۔ جو صحیح معنوں میں سمجھدار لوگ ہیں وہ ابھی گھر جائیں گے، کھانا وانا کھائیں گے، ذرا فریش اپ ہو کے تیار ہو کے پھر حرم آ جائیں گے 12 بجے، ساری رات حرم میں رہیں گے، عبادت بھی، تہجد بھی، طواف بھی، مزے بھی، فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق پڑھ کے جا کے ناشتہ کر کے سو جائیں گے، 6-7 گھنٹے نیند ہو جائے گی، تو عبادت بھی ہوتی رہے گی، آرام بھی ہوتا رہے گا۔ دیوبندی مسلک میں عورتوں کو نماز گھر میں پڑھنا، دیوبندی نہیں، ہر مسلک میں عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم میں آنا چاہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر اللہ کی بندی حرم میں آنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ اگر ہم نے طواف عصر کے بعد کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، اور حنبلی مسلک میں ہر وقت جائز ہے، یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، جب موقع ملے۔ اچھا مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی نا، لیکن عصر کے بعد پڑھو گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ مسجد الحرام میں طواف جو ہے نا واجب، مسجد الحرام میں ہی پڑھنا ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے عمرے میں یا حج کے احرام میں جو جوتا پہننا ہے، ہاں بالکل اس کا یہی ہے کہ ٹخنے ظاہر ہوں، اور حنفی مسلک میں یہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، لہذا کوئی چپل پہننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں جو جوتے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آرام سے، چپل تو عذاب ہے آج میں، ایک تو یہ ربڑ ہے اور نیچے آگ کی طرح سڑکیں گرم ہوتی ہیں اور یہ سیدھی گرمی دماغ کو پہنچتی ہے، اور دوسرا جہاں سے چلیں گے انشاءاللہ پانی ہوا تو 10 آدمیوں کا احرام چٹپ کر کے خراب کریں گے۔ آپ آرام سے جوتے پہنو، آرام سے مزے سے چلو، نہ کسی کو خراب کرو نہ خود خراب ہو۔ کہتے جی کہ اگر ہم مزدلفہ سے مینا آ گئے، ابھی ہم نے کنکریاں نہیں ماری، مکے میں آگے طواف زیارت کر لیں، کوئی بات نہیں، کر لیں، لیکن بے وقوفی نہ کرنا انشاءاللہ، نہ گاڑی ملے گی، نہ آ سکو گے نہ جا سکو گے، لٹکے رہو گے درمیان میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اسی نظام کو قائم رکھو، کنکری مارو، قربانی کرو، سر منڈاؤ، تھکان اتارو، غسل کرو، کپڑے پہنو، رات کو خوشبو لگاؤ اور طواف پہ آؤ۔ قربانی کی رقم کہاں جمع کروائیں؟ یہاں بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، بہرحال عام لوگوں کو نہ دینا، یہ جو آج کل پھرتے ہیں نا، 200 میں کرا دیں گے، 250 میں کرا دیں گے، یہ الحمدللہ ایک بکری بھی ذبح نہیں کرتے، یہ تمہارے پیسے لے کے انشاءاللہ ٹکٹ لے کے 12 کو چلے جائیں گے۔